الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی ان کے رب کی طرف سے بار بار تعریف ہوتی ہے اور انہیں رحمت ملتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر چل رہے ہیں۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 157 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کچھ چیزوں سے آزماتا ہوں۔ اس کی تفصیل آپ نے سماعت کی، خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے۔ فرمایا یہ ساری آزمائشیں جب ان پہ آتی ہیں اور وہ اس میں ثابت قدم رہتے ہیں، صابر رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمارا جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اور ساری کائنات اسی کے حکم کے تابع۔ اور یہ عقیدہ ایک ایسا مضبوط عقیدہ ہے، اور یہ الفاظ ایسے الفاظ ہیں جو انسان کمزور ہو جائے تو اسے مضبوط کرتے ہیں، انسان بے صبر ہو جائے تو اسے صبر دلاتے ہیں، انسان پریشان ہوتا ہے تو اسے تسلی دیتے ہیں۔ یہ ایسے مقدس الفاظ ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا کے ہر معاملے میں آپ کسی بھی آزمائش میں آ جائیں، کسی بھی تکلیف سے دوچار ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا انعام فرمایا ان الفاظ کو نازل فرما کے کہ انسان ان کو جب تلاوت کرتا ہے اور ان کے حقیقی معنی اور اس کی روح کی جانب بڑھتا ہے تو انسان کو ایک قلبی تشفی اور تسلی انسان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اب فرمایا کہ یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں ان کا مقام کیا ہے، ان کی عزت اور عظمت کو اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربی ورحمہ۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے صلات بھیجی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے صلات بھیجی جاتی ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار تعریفی کلمات نازل کیے جاتے۔ ابھی اندازہ کیجئے کہ جس شخص کے لیے اللہ تعریفی کلمات ارشاد فرمائے وہ شخص کتنا معزز ترین انسان ہوگا، سبحان اللہ، جس کی تعریف اللہ فرما دے، جس کی خوبی اللہ بیان فرمائے، جس کی عظمت کو اللہ بیان کرے، ساری کائنات اس کی تعریف کرتی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، ابھی آپ نے سنے الفاظ قرآن کی تلاوت میں، نماز میں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں چاہے وہ زبانی ہیں، چاہے وہ عملی ہیں، چاہے وہ حسی ہیں، چاہے وہ غیر حسی ہیں، جیسی بھی ہیں، تمام اشکال کی تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ تو اب وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، جب وہ کسی بندے کی تعریف فرمائے گا تو اندازہ کیجیے اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا درجہ ہوگا۔ اللہ اس کی تعریف فرمائے، فرمایا کہ یہ میں اس کی تعریف کروں گا جو میری آزمائشوں میں ثابت قدم رہا، میں اس کی تعریف کروں گا جسے ہم نے فاقے سے آزمایا، اس نے کہا مولا کھلانے والا بھی تو تھا، اب اگر لقمہ کم بھی کیا ہے تو وہ تو ہی ہے، میں تب بھی راضی تھا، میں اب بھی راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ کام آسان تو نہیں ہے،
لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ اسی روئے زمین پر اللہ ہی کے بندے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، جنہوں نے فاقوں کو برداشت کیا۔ اور اگر مکہ معظمہ مکرمہ کی مقدس سرزمین کے مکینوں کو دیکھا جائے اور سرزمین مقدس مدینہ طیبہ، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس سرزمین کو دیکھا جائے تو ان کے مکین ایسے ہی تھے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں اور پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک سے آزمایا جا رہا ہے نا جی، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، آگے عرض کیا کہ آقا اب تو یہ حالت ہو گئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کرتا مبارک کو اٹھا کر اپنے شکم اطہر پر 2 پتھر دکھا دی۔ اب وہ ظاہر ہے وہ مزاج نبوی کو سمجھنے والے لوگ تھے، عظیم ہستیاں تھیں، اللہ ان کے درجات اور زیادہ بلند فرمائے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی تو وجہ شہرت جو ہے وہ تو ہے ہی فاقوں میں۔ اگر کبھی گھر کھانا تیار ہوا تو وہ بھی اللہ کی راہ میں دیتی، افطاری تیار ہوئی وہ بھی ایک دن بھی اللہ کی راہ میں، قرآن کہتا ہے دوسرے دن بھی اللہ کی راہ میں، تیسرے دن بھی اللہ کی راہ میں۔ مولا تو بھوکا رکھ کے راضی ہے تو میرا پورا خاندان ایسے راضی۔ انہوں نے تو مثالیں ہی اور کمال کر چھوڑی۔ یہی مثالیں پھر آگے ان کی اولاد میں آگے چلی، امام حسن پاک میں، امام حسین پاک میں، امام سید الساجدین، سید سجاد سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تک یہ باتیں چلی اور آگے آپ کے خاندان تک یہ چلتی ہیں، اور قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت کے وہ عظیم ہستیاں ہیں جو ان کے اس اسوہ پہ چل رہی ہیں، جو ان عظیم ہستیوں کا طریقہ تھا، تو وہ آج بھی اس روئے زمین پر خود کم کھاتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو زیادہ کھلاتے ہیں، اور وہ اس چیز کو اللہ کی جانب سے برداشت کیے ہوئے۔ آزمائشیں مسلسل، بیماری میں مبتلا، تکلیف میں مبتلا ہیں، لیکن پھر بھی مالک کی ذات پر راضی ہیں۔ وہ بصرہ کے ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ صبر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مل جائے تو کھا لو، نہ ملے تو صبر کرو۔ ہمارے یہاں بھی یہی بات ہے کہ مل جائے تو میاں کھا لو، نہ ملے تو صبر کرو، یہی صبر ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو مدینے کے کتوں کا کام ہے، انہیں مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو سوئے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں۔ تم تو انسان ہو، تمہارا کیا درجہ ہے، تم بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا میرے نزدیک صبر یہ ہے، نہ ملے تو برداشت کرو، صبر کرو، اور مل جائے تو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دو۔ یہ انسانوں کا صبر ہے۔ ظاہر ہے جو جس درجے پر فائز ہے اس کا نظریہ بھی اسی انداز کا بلند ترین ہے۔ اور یہ باتیں ہمیں تو ظاہر ہے اس لیے یہ عجیب سی لگتی ہیں، ناممکن سی لگتی ہیں، کیونکہ ہم اس میں سے نہ گزرے ہیں، نہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا، لیکن ظاہر ہے جنہوں نے دیکھا ہے، ہمیں نصیب ہوا ایسے لوگوں کو دیکھنا کہ نہیں ملتا تھا تو صبر کرتے تھے اور ملتا تھا تو تقسیم کر دیتے تھے۔ اور ہمارا جو سلسلہ ہے، سلسلہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا، کہ محض ان کی 11ویں کھانے کا نام تو نہیں ہے، ان سے محبت کا نام۔ شیخ عبد القادر کی پوری زندگی ایسی تھی۔ آپ فرماتے ہیں جب میں جامعہ بغداد میں پڑھتا تھا تو مجھے میری ماں نے جو پیسے دیے، میں نے جا کر جتنے دن تھا میں اکیلا کبھی کھانا نہیں کھاتا تھا، میں اپنے ساتھ جتنے پڑھنے والے دینی طالب علم تھے جو ہوتا کھانا ہم مل کے کھاتے۔ جب میرا ختم ہو گیا تو فرمایا پھر میں بھوکا رہتا تھا، مجھے کوئی بھی نہیں کھلاتا تھا۔ پھر جب ایک قافلہ آیا وہاں سے گیلان سے تو میری ماں نے کچھ پیسے بھیجے تو میں نے دوبارہ وہی کام شروع کر دیا۔ تو ایک دن کہتے ہیں میرے استاد نے کہا کہ عبد القادر
تیرے پاس کچھ آتا ہے تو تو سب کو کھلاتا ہے، اور جب تیرے ختم ہو جاتے ہیں، جلدی ختم ہو جاتے ہیں پیسے تیرے، تجھے پھر کوئی کھلاتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہ کیا کر، اپنے لیے جتنا ہے وہ کھایا کر، باقی رکھ دیا کر، تاکہ تب تک کوئی نہ کوئی قافلہ آ جاتا ہے تو تیرا وہاں سے کچھ پیسے آ جایا کریں گے۔ آپ نے کہا جی میری ماں نے مجھے آتے ہوئے یہی سکھایا تھا، میری ماں نے مجھے آتے ہوئے یہی سکھایا تھا کہ بیٹا جو ہو مل کے کھانا، جب نہ ملے تو اللہ کا مہمان بن جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اسی طرح اور کئی بزرگ ہیں ان کے بارے میں، حضرت سرخ پوش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے، یہ بڑا مشہور ہے یہ واقعہ آپ کی شخصیت کے بارے میں۔ حضرت جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی عظیم بر صغیر کی علمی، روحانی اور مبلغ شخصیت، جنہوں نے بر صغیر میں اسلام کی بہت خدمت کی ہے، قرآن کی بڑی خدمت کی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ کی زوجہ کہتی نا گھر میں کچھ نہ ہوتا، جب کھانا بنتا کھا لیتے، اور جب کچھ نہ ہوتا تو کہتے آج کیا کھانا ہے، تو کہتے تھے آج ہم سارے اللہ کے مہمان ہیں۔ جس دن گھر میں کچھ نہ ہوتا تو کہتے آج ہم سارے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ جو چاہے گا کھلا دے گا، نہیں کھلائے گا تو اس کے مہمان ہے، اس کی مرضی۔ پھر ان ہستیوں کا آج نام صدیاں گزر جانے کے بعد بھی، ایک صدی نہیں کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج ان کے نام زندہ ہیں۔ ان کے نام زندہ اس لیے ہیں کہ ان کے کام زندہ ہیں۔ انسان کاموں سے زندہ رہتا ہے، انسان کاموں سے زندہ رہتا ہے، نام چاہے جو بھی ہو، انسان کا کام اسے کبھی مرنے نہیں دیتا، اچھا ہو یا برا ہو۔ لیکن ظاہر ہے برا ہوگا تو لوگ برے انداز سے یاد کریں گے، اور اچھا ہوگا تو ہر زبان اچھے انداز سے یاد کریں گے۔ لوگ آج حسین کو بھی نہیں بولے، لوگ آج یزید کو بھی نہیں بولے۔ نام حسین کا بھی ہے، نام یزید کا بھی ہے، لیکن یہ ضرور فرق ہے، حسین کا نام آ جائے تو گردنیں آج بھی جھک جاتی ہیں، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام پڑھا جاتا ہے، اور یزید کا نام آج بھی آئے تو نفرت، بغض اور سوائے ایک گھٹیا شخص کے زبان تصور کوئی نہیں آتا۔ اس لیے انسان کا عمل اس کو ہمیشہ یاد رکھتا، زندہ رکھتا ہے۔ اب وہ اچھا ہوگا تو اچھے انداز میں، اور برا ہوگا تو برے انداز میں۔ فرمایا یہ وہ میری پیاری ہستیاں ہیں، اللہ فرماتا ہے، جنہوں نے ہر معاملے میں میری رضا کو پیش نظر رکھا، تو فرمایا ان کی میں اللہ تعریف کر رہا ہوں، ورحمتم، اور ان پر میں اپنی رحمت بھیج رہا ہوں۔ اللہ ان پر اپنی رحمت بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہی وہ ہستیاں ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب گویا ہدایت کے پہلو کیا ہمارے سامنے قرآن نے رکھے؟ خوف میں صبر، بھوک میں صبر، مال کی کمی میں صبر، جان کی کمی میں صبر، پھلوں کی کمی میں صبر، گویا پورا دین ہی صبر کے درمیان پڑا ہے۔ اور یہ مشکل ضرور ہے، ایک ہفتہ شاید پہلے یا 5-6-7 دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ صبر کو صبر کہتے ہی اس لیے کہ یہ عرب کا کڑوا ترین درخت ہے، جسے اونٹ اور بکری بھی نہیں کھاتے۔ ہے تو بہت مشکل، بہت مشکل، لیکن قرآن نے خوشخبریاں بھی انہی لوگوں کو سنائی ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیں یہ صلوات جو اللہ کی طرف سے ہیں اور رحمتیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے، اور اللہ ہمیں صابر بنائے اور اپنا شاکر بنائے۔ اللہ صابر بنائے اور شاکر بنائے، اسی میں ہماری دارین کی فلاح اور کامیابی ہے۔ اور ایک آخری معنی، کیونکہ کل سے کو آگے نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا، صبر کے حوالہ سے مفسرین نے حدیث کی روشنی میں صبر کا ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ انسان کا ہر اس چیز سے رک جانا جس سے اللہ نے روکا ہے، یہ سب سے بڑا صبر ہے، یہ سب سے بڑا صبر ہے۔ نفس کہہ رہا ہے جھوٹ بول، نفس کہہ رہا ہے رشوت لے، نفس کہہ رہا ہے ملاوٹ کر دے، نفس کہہ رہا ہے دھوکے سے مال کما لے، نفس کہہ رہا ہے یہ برائی کر۔ آپ کہیں نہیں، رک اس سے،
اس سے میرا اللہ ناراض ہوگا، میرا نبی مجھ سے ناراض ہوگا، کل اللہ اور اللہ کے رسول کا سامنا میں کیسے کروں گا؟ ان چیزوں سے رک جانا، یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا صبر ہے۔ اگر اس طرح انسان دیکھے مسلمان، تو مسلمان کی پوری زندگی صبر کے ارد گرد گھوم رہی ہے، پوری زندگی، اور اس کا ایک ایک لمحہ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اس کا نفس چاہ رہا ہے یہ غلط کام کر، اس کا دل چاہ رہا ہے یہ غلط کام کر، یہ برائی ہے، وہ کہتا ہے نہیں صبر کر۔ جب وہ صبر کرتا ہے، اس برائی سے بچ جاتا ہے، تو فرمایا پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی عزت دے رہا ہے کہ تمہاری تعریف بھی کر رہا ہے اور تم پہ اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔